ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواه البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ربیع الاول کا بابرکت باسعادت مہینہ چل رہا ہے۔ اسی ماہ مبارک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور اسی ماہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی اتباع اور اطاعت ایک ایمان والے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اسے مجھ سے محبت اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام انسانوں سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہ ہو تو کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ضروری ہے اور آپ کی اتباع اور اطاعت بھی ضروری ہے۔ میں چند واقعات عرض کروں گا جس سے بات سمجھنا آسان ہو کہ صحابہ اکرام کو اور اسلاف امت کو اللہ تعالیٰ نے دونوں صفات عطا فرمائی۔ ان کی زندگیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی تھی اور ان کی زندگیوں میں اطاعت اور اتباع رسول بھی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، حجر اسود آپ کے سامنے تھا تو آپ نے حجر اسود کو مخاطب کر کے فرمایا واللہ انک لعالم حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا بوسہ نہ لیا ہوتا تو میں تیرا بوسہ نہ لیتا۔ یعنی میں اسی لیے بوسہ لے رہا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا بوسہ لیا ہے، تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع اور اطاعت ہے۔ تو حضرات صحابہ اکرام کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے یہ وصف بڑا رکھا تھا۔ ایک صحابی ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شادی کی پہلی رات تھی، اپنی گھر والی سے ملے ہیں، غسل فرض تھا، اچانک اعلان ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ میدان جہاد میں نکلیے، جہاد کے لیے تیار ہو جائیے۔ یہ صحابی فوراً اٹھے، اپنی گھر والی سے ملے، جانے لگے۔ گھر والی نے کہا انتظار کیجیے، صبح چلے جانا۔ فرمایا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہوا ہے، اگر میں کچھ تاخیر کروں تو یہ مناسب نہیں ہے، میں ابھی چلتا ہوں۔ گویا زبان حال سے کہا زندگی رہی تو ملاقات ہوگی ورنہ انشاءاللہ حوض کوثر پہ ملیں گے۔ یہ صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے۔ اگلے دن معرکہ شروع ہوا تو یہ صحابی شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہیدوں کے پاس سے گزر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھایا، آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ معصوم فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں، تم جا کر پتہ کرنا وجہ کیا ہے۔ صحابہ اکرام گھر گئے، ان کی گھر والی سے پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ ان پر غسل فرض ہوا تھا
لیکن جیسے ہی جہاد کا اعلان ہوا تو انہوں نے اتنی تاخیر کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ جتنی دیر میں غسل ہو فوراً اعلان ہوتے ہی نکل پڑے۔ اللہ بھی بڑا قدردان ہے جو دین کے لیے قربانی دیتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پورا کرتا ہے۔ اللہ نے پھر انسانوں کے ذریعے غسل نہیں دلایا، معصوم فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے حضرت حنظلہ کو غسل دلایا، اور قیامت تک کے لیے لقب ہو گیا غسیل الملائکہ، یعنی وہ صحابی جن کو غسل دیا ہے تو فرشتوں نے غسل دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا صحابہ کی زندگی میں محبت بھی تھی، صحابہ کی زندگی میں اطاعت بھی تھی۔ ایک صحابی عبداللہ بن زید بن عبد ربہ، تفسیر کبیر میں، تفسیر قرطبی میں واقعہ ہے۔ یہ صحابی گھر کے باہر کھڑے تھے، اتنے میں آ کر ان کو کسی نے اطلاع دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اس صحابی نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھے، آسمان کی طرف ایک نگاہ ڈالی اور اللہ تعالیٰ سے اس نے یہ دعا کر دی، اللہم آمینی حتی لا ارا شیئا بعدہ فعمی مکانہ، یا اللہ میری آنکھوں کی بینائی لے لے۔ یہ بینائی اس لیے تھی کہ اس سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، گویا اب اس بینائی کی مجھے حاجت اور ضرورت نہیں۔ امام رازی، امام قرطبی لکھتے ہیں بس جیسے انہوں نے سر نیچے کیا ہے تو آنکھوں کی بینائی ان کی جا چکی تھی۔ یعنی ایسی محبت دنیا میں کسی کو کسی سے نہیں تھی جیسی اصحاب محمد کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، غزوہ حدیبیہ کا موقع ہے، مشرکین کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا عروہ بن مسعود ثقفی۔ یہ کہتا جس وقت میں آیا تو میں دیکھ رہا تھا کہ مسلمانوں کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، اور آپ کے جو وضو کا پانی ہے صحابہ اکرام اسے نیچے گرنے نہیں دیتے، اپنے ہاتھوں میں وہ پانی لے لیتے ہیں، کوئی اپنے چہرے پہ مل لیتا ہے، کوئی اپنے جسم پہ مل لیتا ہے، اور جب آپ گفتگو فرماتے ہیں صحابہ اکرام کے سر یوں جھکے ہوئے ہوتے ہیں جیسے کہ ان کے سروں پر کوئی پرندے پورا کرنے کے لیے دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، جس چیز سے منع فرمائے فوراً رک جاتے ہیں۔ اس موقع پر عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا میں روم کے دربار میں بھی گیا، فارس کے بادشاہوں کے پاس بھی گیا، میں نے دنیا میں کسی کو کسی سے اس طرح محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسا اصحاب محمد کو محمد سے محبت ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں صحابہ یہ ہے، یہ صحابی بڑے کمزور ہو گئے، چہرے کی رنگت تبدیل ہو گئی، نہایت دبلے پتلے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوبان تمہیں کیا ہو گیا، تم بڑے کمزور ہو گئے، چہرے کی رنگت تمہاری تبدیل ہے، بیمار ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ بیمار نہیں ہوں، اصل بات یہ ہے دنیا میں جب ضرورت ہوتی ہے فوراً ہی میں آپ کی مجلس میں آتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں، سیر ہو جاتا ہوں، آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، دل کو سکون ملتا ہے، آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں، اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ لیکن کئی دنوں سے میں سوچ رہا ہوں، سوچتے سوچتے میں کمزور ہو گیا، سوچنے لگا اگر اللہ نے توفیق دی، اللہ رب العزت کا فضل ہوا، جنت میں چلے گئے، معلوم نہیں وہاں آپ کا دیدار، آپ کی صحبت، آپ کی رفاقت نصیب ہوگی نہیں ہوگی، آپ تو جنت کے بلند و بالا اونچے مقامات پر ہوں گے، دنیا میں اللہ نے آپ کی رفاقت دی ہے، یہ دعا کرتا ہوں اللہ جنت میں بھی آپ کی رفاقت عطا فرما دے۔ تو جب یہ سوچنے لگتا ہوں کہاں میرا مقام، کہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو پتہ نہیں جنت میں آپ کی صحبت ملے گی نہیں ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں۔ قرآن کریم کی یہ آیت اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ نے اس آیت میں تذکرہ فرما دیا جنہیں جس کے ساتھ محبت ہے قیامت کے بعد، قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ ہوں گے۔ اگر کسی کو نبی کے ساتھ محبت ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے پیغمبر کی صحبت اور رفاقت عطا فرمائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرات صحابہ کی زندگیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی عقیدت اور محبت تھی۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، مسجد میں ارد گرد کچھ صحابہ تھے، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود کا ایک پاؤں مسجد کے اندر ہے، ایک پاؤں مسجد کے باہر ہے، دروازے پر ہیں، چوکھٹ پر ہیں، وہیں بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ اندر آ جاؤ۔ اندر آ گئے۔
آپ نے پوچھا عبداللہ چوکھٹ پر کیوں بیٹھ گئے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا بیٹھ جاؤ، میں ایک قدم آگے رکھتا کہیں آپ کے حکم کی نافرمانی نہ ہو جاتی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک درزی صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت انس بھی موجود ہیں۔ فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے تو آپ کو کدو پسند تھے، تو آپ پلیٹ کے اندر جو کدو ہوتے ہیں آپ اس کو چن لیتے، تناول فرماتے اس دن کے بعد سے لے کر مجھے بھی کدو سے بڑی محبت ہو گئی۔ پھر حضرت انس کے ہاں جو سالن پکتا تھا اس میں کدو موجود ہوتے تھے، اس دن کے بعد سے فرماتے مجھے کدو سے بڑی محبت ہو گئی۔ یعنی حالانکہ سبزیوں سے محبت ہر انسان کی طبعی طور پر ہے، بعض کو بعض سبزیاں پسند ہوتی ہیں، بعض کو بعض پھل پسند ہوتے ہیں، لیکن صحابہ نے اپنی پسند کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند پر ترجیح دیتے تھے کہ جو حضور کو پسند ہے وہ ہمیں بھی پسند ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا صحابہ کے دلوں میں محبت بھی بڑی تھی، صحابہ کے دلوں میں اطاعت بھی بہت ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں گھر میں تھا، اچانک یوں آواز آنے لگی کہ مدینہ کی گلیوں میں کوئی چیز بہہ رہی ہے، مٹکے ٹوٹ رہے ہیں۔ ابو طلحہ انصاری نے کہا انس دیکھو یہ کیا چیز بہہ رہی ہے اور یہ کیا آواز آ رہی ہے؟ حضرت انس باہر گئے، پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ شراب کو حرام قرار دے دیا گیا۔ بس شراب کی حرمت کا سننا تھا، صحابہ نے شراب کو گلیوں میں بہا دیا، مٹکوں کو توڑ دیا، حالانکہ چاہتے تو شراب بیچ سکتے تھے کسی یہودی کو، عیسائی کو، لیکن کیا محبت ہے، صرف حکم سنا شراب حرام ہے، گلیوں میں بہا دی، شراب کے مٹکے توڑ دیے۔ تو صحابہ میں اطاعت بہت تھی، جس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا حضرات صحابہ نے کر کے دکھایا۔ غزوہ احد کا معرکہ ہے، صحابی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں حضرات صحابہ نے احد میں بڑی اپنی جانیں دی ہیں، کیونکہ دشمن کی بڑی کوشش تھی کہ ہم بدر کا بدلہ لیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے یہ جتنے مشرکین تھے ان لوگوں نے آپس میں منصوبہ اور پلان بنایا تھا، اس لیے حضرات صحابہ نے اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دفاع کیا۔ ایک صحابی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غزوے میں فرماتے ہیں یہ تیر مارتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے، جہاں سے کوئی دشمن آتا اس کو تیر مارتے، جب ان کے پاس تیر ختم ہو گئے اب دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بناتا، حضرت ابو دجانہ ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے، جہاں سے تیر آتا اپنے ہاتھوں پہ لیتے، کبھی ایک ہاتھ پہ کبھی دوسرے ہاتھ پہ، سینے کو سامنے کر دیتے کہ کوئی تیر کوئی وار آپ کے قریب نہ پہنچے۔ حضرت ابو دجانہ کا پورا جسم زخمی ہو گیا، جب جسم لہو لہان ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چہرہ کر دیا، پشت دشمنوں کی طرف کر دی تاکہ جو تیر ہو وہ مجھے لگے، حضور کو نہ لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ آپ ادھر ادھر مت ہوئیے، آپ میرے سامنے رہیے۔ آپ علیہ السلام کی طرف اپنا چہرہ کر دیا، دشمنوں کی طرف پشت کر دی، یہاں تک کہ پوری کمر بھی، ان کی کمر بھی، ران بھی، پنڈلیاں بھی سب زخمی ہو گئے۔ تو دنیا میں ایسی نظیر نہیں ملتی کہ انسان اپنے آپ کو کسی کے لیے یوں فدا کر دے، لیکن یہ حضرات صحابہ کی محبت تھی۔ یہی غزوہ احد ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں بالکل آپ کے ساتھ رہے، 70 سے زائد زخم لگے ہیں ابو طلحہ انصاری کو احد کے معرکے میں، آپ کے دفاع میں 70 سے زائد زخم لگے۔ اسی غزوے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دندانے مبارک شہید ہوئے تھے، خود کی 2 کڑیاں آپ کے رخساروں میں لگی تھیں، آپ کا خون مبارک بہنے لگ گیا تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ڈھال میں پانی لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو دھویا تھا۔ اب چونکہ یہ کڑیاں اندر تھیں اور اندر تک رخساروں میں چلی گئی تھیں، اب وہ باہر نہیں نکل رہی تھیں۔ مسند ابو داؤد طیالیسی کی روایت ہے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابہ دوڑتے ہوئے آئے۔ ابو عبیدہ بن جراح نے حضرت ابو بکر صدیق کو قسم دی کہ یہ خدمت تم میرے سپرد کرو گے، تم یہ خدمت میرے حوالے کرو گے۔ اب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخساروں میں یہ خود کی کڑیاں تھیں، میں نے ہاتھ سے اس لیے نہیں نکالنا چاہی کہ ہاتھ سے نکالوں گا تو میرا ہاتھ ہلے گا، زخم گہرا ہو جائے گا، میں چاہ رہا تھا آپ کا زخم گہرا نہ ہو، آپ کو تکلیف زیادہ نہ ہو، خون زیادہ نہ بہے۔ تو ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے دانتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخساروں پہ رکھا، مسند ابو داؤد 43 میں ہے، اور یوں خود کی ایک کڑی کو یوں کھینچ کے جب نکالا، وہ چونکہ اتنے رخسار کے اندر چلی گئی تھی، جیسے ہی کھینچ کے نکالا تو ابو عبیدہ بن جراح کا دانت ٹوٹ کے نیچے گر گیا۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اب آپ چھوڑ دیجو، دوسرے جو رخسار میں کڑی ہے وہ میں نکالوں گا۔ ابو عبیدہ بن جراح نے کہا ابو بکر صدیق سے میں تمہیں قسم دیتا ہوں بس یہ خدمت میرے سپرد کر دو، باقی کوئی کام میں نہیں کہوں گا، دنیا کا باقی سب کرو، حضور کی خدمت میرے سپرد کرو۔ ابو عبیدہ بن جراح نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار پر اپنے دانتوں کو رکھا، اور پھر دوسرے رخسار سے بھی کڑی کو یوں کھینچ کے جب نکالا تو ابو عبیدہ کا دوسرا دانت بھی ٹوٹ کر نیچے گر گیا۔ لیکن رب العالمین بھی بڑا قدردان ہے، جو جتنی قربانی بڑی دیتا ہے اللہ اتنی عزت دیتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ابو عبیدہ کے دونوں دانت ٹوٹ کر گر گئے تھے، لیکن جب ابو عبیدہ بن جراح مسکراتے تھے صحابہ میں سب سے زیادہ خوبصورت وہی نظر آتے تھے۔ دونوں دانت نہیں تھے، بات کرتے تھے یوں لگتا تھا جیسے کہ منہ مبارک سے کوئی نور نکل رہا ہو، مسکراتے تھے سب سے زیادہ حسین نظر آتے تھے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کیا محبت ہے حضرات صحابہ اکرام کی۔ یہی احد کا معرکہ ہے، اس میں ایک صحابیہ ہیں ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، السیرۃ الحلبیہ میں سبل الہدى والرشاد میں واقعہ ہے۔ اس صحابیہ کے دو بیٹے بھی اس غزوے میں شریک تھے۔ اس وقت تک پردے کے احکامات نہیں آئے تھے، تو صحابیات نے بھی اس غزوے میں شرکت کی تھی۔ یہ ام عمارہ اپنے دو بیٹوں کے ساتھ شریک ہیں۔ اپنے بیٹوں سے کہا تھا بیٹوں بہادری کے ساتھ لڑنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا ہے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ان کے دونوں بیٹے بھی لڑ رہے ہیں اور یہ بہادر صحابیہ شیرنی کی طرح خود بھی لڑ رہی ہے، نقاب اس نے کیا ہوا ہے۔ اچانک ایک مشرک بدبخت پیچھے سے آیا اور اس نے آ کر ان کے بیٹے کے اوپر پیچھے سے کندھے پہ وار کیا۔ تو جیسے وار ہوا تو وہ تلوار کا وار تھا، تو یہ بازو بالکل کٹ گیا اور کندھا یوں کٹتے ہوئے نیچے تک کٹ گیا۔ اب بازو یوں لٹک رہا ہے، خون یوں بہہ رہا ہے جیسے کہ کوئی پانی کا پرنالہ بہہ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی، آپ نے فرمایا ام عمارہ اپنے بیٹے کی مدد کو پہنچو۔ ام عمارہ نے دیکھا یوں مدد کے لیے آئی جیسے کہ باز شکار پہ لپکتا ہے، دشمن پہ حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ بیٹے کے پاس آئیں تو بیٹا بڑا زخمی تھا۔ ماں نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا اپنے دوپٹے کا ایک کونا ایک طرف سے پھاڑا، بیٹے کے زخم کو صاف کیا اور پھر اس کے بازو کو قریب کر کے اس کے بازو کو باندھ دیا، پیشانی کو صاف کیا، پیشانی کو چوما۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو ہیں، فرمایا بیٹا ایک ہاتھ کا سہارا دے کر کھڑا کیا، یہ آج کا دن ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کا، آج کا دن ہے دین پر جان دینے کا، بیٹا پیچھے نہیں ہٹنا۔ ایک ہاتھ کا سہارا دے کر ام عمارہ نے اپنے بیٹے کو کھڑا کر دیا۔ اب بیٹے نے دوسرے ہاتھ میں تلوار ہے، وہ لڑ رہا ہے، ادھر حضرت ام عمارہ بھی لڑ رہی تھی۔ ابن قمہ بدبخت تھا، اس کے جسم پہ پورا لوہے کا لباس تھا، تو وہ آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے بڑھا۔ حضرت ام عمارہ آگے آئیں، اس خبیث نے جو وار کیا تو اسی طرح حضرت ام عمارہ کا کندھا بھی کٹ گیا اور یہاں نیچے تک سینہ بھی کٹ گیا اور یوں خون بہنے لگ گیا جس طرح پرنالہ بہتا ہوتا ہے۔ بیٹے نے دیکھا اپنی ماں کی مدد کے لیے آیا، ابن قمہ بدبخت بھاگ چکا تھا، اس پہ وار کرتے وار نہ ہوتا، لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا۔ اب یہ بیٹے نے وہی جو دوپٹہ ماں نے پھاڑ کر بیٹے کا زخم باندھا تھا، بیٹے نے وہ لیا، اپنے ماں کی زخم کو صاف کیا۔ ماں کا بھی بازو کٹا ہے اور یوں سینے تک کٹا ہوا خون بہہ رہا ہے، بیٹے کا بھی بازو کٹا ہوا خون بہہ رہا ہے۔ یہ ماں اور بیٹے دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا یا رسول اللہ، اللہ نے دنیا میں آپ کی رفاقت دی، آپ کی صحبت دی، آپ دعا فرمائیں اللہ جنت میں آپ کی صحبت دے، آپ کی رفاقت سے محروم نہ فرمائیں۔ نبوت کے ہاتھ اٹھ گئے، اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، یا اللہ ان کو جنت میں میرا ساتھی بنا دے، یا اللہ ان کو جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ کیا محبت ہے، دنیا میں ایسی نظیر نہیں ملتی، اپنی بھی جان دے دینا، اولاد کی جان بھی دے دینا، ہر قربانی کے لیے تیار ہونا، یہ صحابہ کی محبت ہے۔
تو محبت صرف 10-12 دنوں کا نام نہیں ہے، محبت 12 مہینے، ہر مہینے کے 30 دن، ہر دن کے 24 گھنٹے، ہر گھنٹے کا 1-1 منٹ، ہر منٹ کے 60 سیکنڈ، اس میں پتہ چلے یہ عاشق رسول ہے۔ اس کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، گفتار و رفتار، اس کی طرز زندگی، معاملات اور معاشرت، سب سے پتہ چلے اس کے دل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرات صحابہ اکرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے۔ ایک صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ، صحیح مسلم میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں ٹھہرے تھے، تو اب حضور نیچے ٹھہرے تھے مکان میں، انہوں نے فرمایا تھا، لیکن حضور نے اپنی راحت کے پیش نظر آپ علیہ السلام نیچے ٹھہرے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر تھے۔ ایک دفعہ رات کو آنکھ کھل گئی، دل میں خیال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آرام فرما رہے، میں اوپر ہوں، کہیں بے ادبی میں شمار نہ ہو جائے، تو حضرت ابو ایوب انصاری بالکل ایک کونے میں آ کر کھڑے ہو گئے اور یوں کھڑے کھڑے رات گزار دی۔ صبح حضور کے پاس آیا، یا رسول اللہ آپ اوپر رہیں، میں نیچے رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج کی بات نہیں۔ ابو ایوب انصاری نے فرمایا یا رسول اللہ نہیں، میرا دل گوارا نہیں کرتا، میری غیرت ایمانی گوارا نہیں کرتی، آپ نیچے ہوں اور میں اوپر کی منزل میں ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر اوپر آ گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت میں ہے، جب ان کے گھر سے کھانا پک کر حضور کے لیے جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے تناول فرماتے، جب پلیٹ واپس آتی حضرت ابو ایوب انصاری وہیں سے کھاتے تھے، جس جگہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا وہیں سے کھاتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، کھانے میں لہسن کی مقدار زیادہ ہو گئی، تو کھانے میں کچھ بو آ گئی، تو جب حضور کے لیے کھانا لے جایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول نہ فرمایا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے ساتھ ہم کلام ہوتے تھے، تو لہسن کی وجہ سے کچھ بو تھی، آپ نے جب واپس کر دیا، حضرت ابو ایوب انصاری سمجھے کہیں آپ علیہ السلام ناراض تو نہیں ہو گئے، کھانا تناول نہیں فرمایا۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا کھانے میں لہسن کی مقدار زیادہ تھی اس لیے میں نے نہیں کھایا۔ کہا یا رسول اللہ کیا یہ حرام ہے؟ فرمایا نہیں حرام نہیں ہے، لیکن مجھے اس کی بو پسند نہیں ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو پسند نہیں تو مجھے بھی پسند نہیں۔ اس دن کے بعد سے لے کر نہ کبھی کچا لہسن کھایا، نہ لہسن کی مقدار زیادہ ہو گئی تو نہ کبھی وہ کھانا کھایا۔ یعنی صحابہ بھی عجیب لوگ تھے، جو مزاج نبوت تھا وہی ان کی زندگی میں تھا، جس موقع پہ جو سنتے تھے عمل کر کے دکھاتے تھے۔ تو صحیح معنوں میں جو محبت تھی صحابہ اکرام کی زندگیوں میں تھی۔ صحابی ہیں زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشرکین نے ان کو قید کر دیا، جب ان کو شہید کرنے لگے، الاستیعاب میں اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں ہے، اس وقت تک ابو سفیان مسلمان نہیں ہوا تھا، تو ابو سفیان نے زید بن دسنہ سے کہا اگر تمہیں چھوڑ دیا جائے، تمہاری جگہ تمہارے پیغمبر کو قتل کر دیا جائے، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت زید بن دسنہ نے فرمایا قتل کرنا تو دور کی بات، اگر ہمارا پیغمبر گھر سے نکلے، دروازے کی چوکھٹ پر پاؤں کی ایڑی میں کانٹا لگ جائے میری وجہ سے، مجھے یہ گوارا نہیں چی جائے کہ میری وجہ سے میرے پیغمبر کو شہید کیا جائے۔ تو ابو سفیان نے اس وقت کہا تھا میں نے دنیا میں کسی کو اس طرح محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسا اصحاب محمد کو محمد سے محبت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ربیع الاول کا پیغام یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ہو، آپ کی اتباع اور اطاعت بھی ہو، کہ جس موقع پر حضور نے جو فرمایا وہ ہم اس کو اپنی زندگی میں لے کر آ جائیں۔ حضرات صحابہ اور سلف کی زندگیوں میں بڑی عقیدت اور محبت تھی۔ تاریخ فرشتہ میں سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ کا واقعہ ہے، یہ بہت بڑا فاتح گزرا ہے، دنیا کا پہلا بڑا فاتح چنگیز خان ہے، دوسرا سلطان محمود غزنوی ہے۔ سلطان کا ایک غلام اور خادم تھا، اس کا نام محمد تھا۔ ایک دن سلطان نے اس کو نام سے نہیں پکارا، تاج الدین کہہ کر پکارا، تو اب خادم سمجھا کہیں سلطان مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، سلطان نے میرا نام محمد لے کر مجھے نہیں پکارا۔ تو 2 دن ہو گئے، تیسرا دن ہو گیا، خادم نہ آیا۔ سلطان محمود غزنوی نے پیغام دیا اس کو بلاؤ، بلایا، پوچھا بھئی تیسرا دن ہے تم آئے نہیں؟ حضرت بات یہ ہے کہ میرا نام محمد ہے، آپ جب بھی مجھے پکارتے تھے محمد کہہ کر پکارتے تھے، لیکن آپ نے مجھے تاج الدین کہہ کر پکارا، میں سمجھا کہیں شاید آپ ان سے ناراض ہو گئے ہو، اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا اپنا چہرہ آپ کے سامنے لاؤں۔ سلطان محمود غزنوی نے سر جھکایا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بھائی آپ سے ناراض نہیں ہوں،
جب سے ہوش سنبھالا نیت یہ کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بغیر وضو کے نہیں لوں گا۔ تو اس وقت جب میں آپ کو پکار رہا تھا میرا وضو نہیں تھا، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں محمد بغیر وضو کے پکاروں، لیکن پھر بھی میں نے تمہیں تاج الدین کہا، دین کا سردار کہا، تو میرا وضو نہیں تھا اس لیے میں نے محمد نہیں کہا، ورنہ مجھے تم سے کوئی بات پریشانی نہیں ہے۔ یعنی اس واقعے کو دیکھیں، وقت کا بادشاہ اور کوئی عام بادشاہ نہیں، دنیا کا بڑا فاتح، لیکن کیسی زندگی گزاری ہے، کہا میں نے کبھی حضور کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرات صحابہ اور سلف کی زندگیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی عقیدت اور محبت تھی۔ آپ جن کے حالات پڑھو گے آپ کو نظر آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ارشادات کی حفاظت کے لیے بھی ایسے لوگ پیدا فرما دیے، ان کے دلوں میں حضور کی حدیثوں کی ایسی محبت، ایسی عظمت، ایسی عقیدت ڈال دی کہ انہوں نے ہر قربانی دے کر آنے والی امت تک امام الانبیاء کے ارشادات کو پہنچایا۔ میں چند محدثین کے مختصر واقعات عرض کروں جس سے اندازہ ہوگا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی حفاظت کے لیے کیسی قربانیاں دی۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 544 ہجری، ان کی کتاب ترتیب المدارک و تقریب المسالک، چونکہ میری گفتگو خواتین بھی سماعت فرما رہی ہیں اور اس میں اسی ایک خاتون کا تذکرہ آ رہا ہے جو بڑی نیک صالحہ متقیہ قربانی دینے والی تھی۔ عبد الرحمن بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے نیک صالح متقی اور اپنے دور کے بڑے محدث گزرے۔ علم حدیث کے سفر کے لیے گھر سے جانے لگے، ان کی گھر والی حاملہ تھی۔ انہوں نے گھر والی سے کہا میں علم حدیث کے سفر میں جا رہا ہوں اور میں نے ان شہروں کا سفر کرنا ہے، کرمان کا، جرجان کا، نیساپور کا، سمرقند کا، پھر عراق کا، بغداد کا، اور پھر میں مکہ اور مدینہ آؤں گا۔ ان تمام محدثین سے میں علم حدیث حاصل کروں گا۔ تو تم حاملہ ہو، اگر تم چاہو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، اگر وضع حمل ہو گیا تمہاری عدت پوری ہو جائے گی، تم جس سے چاہنا نکاح کر لینا۔ اس لیے کہ معلوم نہیں مجھے کتنا عرصہ لگے، حدیث کو سننے میں، لکھنے میں، محفوظ کرنے میں وقت لگے گا، پتہ نہیں میری واپسی کب ہوگی۔ بیوی نے آگے سے کہا آپ مجھے طلاق نہ دو، جب آپ حدیث کا علم حاصل کر کے واپس آؤ گے، اگر آپ زندہ رہے اور میں زندہ رہی تو ملاقات ہو جائے گی، اور اگر زندہ نہ رہے اور اللہ نے جنت نصیب فرما دی تو حوض کوثر پہ ملیں گے۔ یہ بیوی اور شوہر آپس میں ملاقات کی اور یہ چلے گئے۔ عبد الرحمن بن قاسم حدیث کے علم میں نکلے ہیں، حدیث کا علم حاصل کرتے رہے، مختلف محدثین سے حدیثیں سن کر اپنے پاس محفوظ کرتے رہے تاکہ آنے والی امت تک یہ ذخیرہ پہنچ جائے۔ زندگی کے 24 سال گزر گئے۔ ایک 27 سال کا واقعہ وہ الگ ہے، وہ امام ابو ربیعۃ الرائے عبد الرحمن فروخ کا واقعہ ہے، وہ 27 سال کا الگ ہے، یہ 24 سال کا واقعہ ہے۔ 24 سال گزر گئے، عبد الرحمن بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو گھر لوٹنے کا موقع نہ ملا۔ مختلف محدثین سے حدیث کا علم حاصل کر رہے، محفوظ کر رہے، اتنے میں حمل میں بیٹا تھا، بیٹا پیدا بھی ہو گیا، جوان بھی ہو گیا۔ تو مصر کے اندر اس وقت ان کی رہائش تھی، وہاں سے کوئی مدینہ آیا تھا تو امام مالک کے درس میں بیٹھا تھا، تو وہاں عبد الرحمن بن قاسم سے ملاقات ہو گئی تھی۔ تو وہ علاقے کا بزرگ تھا، انہوں نے دیکھ کر ان کو پہچان لیا تھا، تو انہوں نے کہا اب عبد الرحمن بن قاسم تو نہیں ہو؟ کہا ہاں میں وہی ہوں۔ جب وہ واپس گیا اس نے جا کر ان کے بیٹے کو اطلاع دی کہ آپ کا والد ابھی زندہ ہے اور میری ملاقات ان سے مدینہ میں مسجد نبوی میں امام مالک کے درس میں ہوئی ہے۔ بیٹے کو پتہ چلا، فوراً اس نے عمرے کا سفر کیا، پہلے بیت اللہ میں حاضری دی، وہاں سے مسجد نبوی آیا کہ اپنے والد سے ملوں۔ چہرے پہ یوں نقاب کیا تھا۔ قاضی ایاز مالکی نے بھی واقعہ لکھا ہے، شیخ عبد الفتاح ابو غدہ نے بھی صفحات من صبر العلماء علی شدائد العلم والتحصیل میں لکھا۔ مدینہ پہنچے، امام مالک کا درس ہو رہا تھا، عبد الرحمن بن قاسم بھی بیٹھے ہیں۔ اس دور میں لکڑی کا قلم ہوتا تھا، دیے کی روشنی ہوتی تھی، چٹائیوں پر بیٹھے ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو محفوظ کرتے تھے۔ تو اب یہ درس میں بیٹھ گئے۔ جب درس ختم ہوا کسی سے پوچھا عبد الرحمن بن قاسم کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ جو فلاں ستون کے ساتھ بیٹھے احادیث لکھ رہے ہیں، بابا جی وہی عبد الرحمن ہے۔ اب یہ نوجوان ایک دم دوڑتے ہوئے گیا، چہرے پہ نقاب تھا، یوں ہٹایا، عبد الرحمن بن قاسم سے یوں ملا اور یوں سینے سے لگا کے رونے لگ گیا۔ عبد الرحمن بن قاسم کہتے ہیں جب وہ نوجوان میرے سینے سے لگا
اور مجھے اپنے قریب کیا، مجھے یوں خوشبو محسوس ہوئی جیسے انسان کو اپنی اولاد سے خوشبو ہوتی ہے، مجھے یوں تسکین اور سکون ملا جیسے انسان اپنے بیٹے کو اٹھاتا ہے، بیٹی کو اٹھاتا ہے، پوتے نواسے کو اٹھائے تو ایک سکون ملتا ہے۔ کہا مجھے یوں سکون ملنے لگ گیا۔ وہ نوجوان مسلسل رو رہا تھا۔ کہا ابا جان آپ نے مجھے پہچانا؟ میں نے کہا بیٹا نہیں پہچانا، کون ہو آپ؟ کہا میں آپ کا بیٹا ہوں۔ جس وقت آپ حدیث کے سفر میں نکلے تھے اس وقت میں حمل کی صورت میں تھا، اب مجھے پتہ چلا آپ حیات ہو تو میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ عبد الرحمن قاسم کہتے میں نے بھی اس کو قریب کر کے سینے سے لگایا۔ 24 سال کے بعد یہ باپ اپنے بیٹے سے مل رہا ہے، بیٹا اپنے باپ سے مل رہا ہے۔ 24 سال کے بعد بیٹے نے والد کا چہرہ دیکھا ہے، والد نے اولاد کے چہرے پہ نظر ڈالی ہے۔ یہ دین اس طرح پہنچا ہے۔ امام الانبیاء کی احادیث کے لیے محدثین نے یوں قربانیاں دی۔ پھر درس کے بعد پھر عبد الرحمن بن قاسم گھر گئے، گھر والی سے ملاقات ہوئی، سر کے بال سفید ہو چکے تھے، بینائی کمزور ہو گئی تھی، کمر جھک گئی تھی۔ گھر والی سے ملے، وہ اٹھی، استقبال کیا، ساتھ ملی، بغل گیر ہوئی، دونوں میاں بیوی رونے لگ گئے۔ کہا الحمدللہ اللہ نے آپ کو واپس لوٹا دیا۔ تو انہوں نے کہا آپ کی تو جوانی چلی گئی، بالوں میں سفیدی آ گئی۔ فرمایا کوئی بات نہیں، یہ جوانی گئی ہے تو دین پہ گئی ہے الحمدللہ۔ تو 24 سال کے بعد میاں بیوی مل رہے۔ ہمارے لیے 3 دن اللہ کے راستے میں لگانا مشکل ہے، اولاد کو دین پر وقف کرنا مشکل ہے، حدیث کے لیے وقت نکالنا مشکل ہے۔ کہیں حدیث کا درس ہو کوئی بیٹھتا نہیں ہے، جی مصروف ہے، ٹائم نہیں ہے۔ 6 گھنٹے موبائل چلانے کا وقت ہے، ساری رات انٹرنیٹ، کیبل، فیس بک اور یوٹیوب پہ وقت گزارنے کے لیے ٹائم ہے۔ امام الانبیاء کی سیرت پڑھنے کے لیے، آپ کے ارشادات کو یاد کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے ہمارے دلوں میں وہ عقیدت اور محبت نہیں جو صحابہ اور سلف کو تھی۔ ان محدثین نے حضور کی حدیثوں کی حفاظت کے لیے کیا قربانیاں دی۔ امام ذہبی رحمہ اللہ متوفی 748 ہجری، ان کی تذکرۃ الحفاظ میں پڑھ رہا تھا۔ امام حجاج بن شاعر ثقفی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 259 ہجری، ان کے حالات میں واقعہ لکھا۔ یہ محدث گھر سے نکلے ہیں علم حدیث کے سفر میں، والدہ نے ان کو 100 روٹیاں پکا کر دے دی کہ بیٹا جہاں کہیں جاؤ گے علم حدیث حاصل کرنا، سبق میں سستی نہیں کرنا، ہر درس میں حاضری دینا اور حضور کی حدیثوں کو محفوظ کرنا۔ جب بھوک لگے ایک روٹی نکال دینا۔ 100 روٹیاں ماں نے پکا کر تھیلے میں ڈال دی، ایک کٹورا دے دیا، بیٹا جب کبھی پیاس لگے تو اس کے ذریعے سے پانی پی لینا۔ یہ یہاں سے روانہ ہوا، مدائن شہر پہنچے۔ حجاج بن شاعر ثقفی، اس دور میں رہائشی مدارس نہیں ہوتے تھے، ایک محدث کا حلقہ ایک جگہ، دوسرے کا دوسری جگہ، تیسرے کا تیسری جگہ لگتا، تو طلبہ مختلف محدثین کے حلقوں میں جاتے، جو دن بھر میں حدیثیں سنتے تھے، پھر شام کو آتے ان کو محفوظ کرتے۔ اس دور میں حضرات محدثین اور یہ طلبہ حدیث مسجد میں ٹھہرتے تھے، تو حجاج بن شاعر ثقفی جب مسجد آتے تھیلے سے ایک روٹی نکال دیتے، والدہ نے کٹورا دیا تھا، اس میں روٹی ٹکڑے کر کے ڈال دیتے، نہر سے پانی ڈال دیتے تاکہ روٹی نرم ہو جائے۔ جتنی دیر میں روٹی نرم ہو جاتی اتنی دیر میں حجاج بن شاعر ثقفی دن بھر کی جتنی حدیثیں ہوتی ان کو لکھتے، دن بھر کی ساری حدیثوں کو محفوظ کرتے۔ تو میں نے عرض کیا اس دور میں لکڑی کا قلم تھا، سیاہی میں ڈبو ڈبو کے لکھتے تھے، کاغذ کی فراوانی نہیں تھی، گتوں پہ، ہڈیوں پہ، چمڑوں پہ لکھا جاتا تھا، بجلی کا نظام تھا نہیں، دیے کی مدھم سی روشنی ہوتی تھی۔ جب دن بھر کی حدیثیں محفوظ ہو جاتی پھر وہ روٹی کھا لیتے، ایک کٹورا پانی پی لیتے، یہ ان کے پورے دن کی غذا تھی۔ امام ذہبی لکھتے ہیں یہ پورے دن کی غذا ہے، ایک روٹی ایک کٹورا پانی۔ دن گزرتے گئے 100واں دن آ گیا۔ اب تھیلے میں دیکھا تو آخری روٹی موجود تھی، آخری روٹی نکالی، جب کٹورے میں ڈالی، حجاج بن شاعر ثقفی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ قریب میں ساتھی بیٹھے تھے، پوچھا حضرت کیوں رو رہے ہو؟ حضرت خاموش رہے۔ انہوں نے اصرار کیا آپ بتائیے کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا بھئی بات یہ ہے ماں نے 100 روٹیاں پکا کر دی تھیں، آج میں نے دیکھا تو تھیلے میں آخری روٹی ہے، میرے پاس دراہم دینار خرچہ بھی نہیں ہے، تو دل میں یوں خیال سا آنے لگا کہیں میں حدیث کے علم سے محروم نہ ہو جاؤں۔ 1 دن 2 دن 3 دن فاقہ کر دوں گا لیکن مزید فاقہ کرنا مشکل ہوگا۔ حضرات محدثین عجیب لوگ تھے، زندگی استغنا میں گزار دی، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، رب العالمین کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، تو استغنا میں زندگی گزرتی تھی۔ کہا میں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو حدیث سے محروم نہ ہو جاؤں،
میں واقعہ پڑھ کے سوچنے لگا، جو روٹی انہوں نے 100ویں دن کھائی ہے اس پر 3 مہینے گزر گئے۔ جب روزانہ ایک ایک روٹی کھائیں گے تو جس روٹی کا نمبر 100ویں دن آئے گا اس پر تو تقریباً 3 مہینے گزر چکے ہیں۔ آج تو 5 منٹ پہلے کی روٹی ہو، ہم کہتے ہیں یہ روٹی ٹھنڈی ہو گئی، اس روٹی کے کنارے کچے ہیں، یہ روٹی جلی بھی ہے، فلاں جگہ کا سالن اچھا، فلاں کا قورمہ اچھا، فلاں کی بریانی اچھی، فلاں کی نہاری اچھی۔ ہماری زندگی ذائقوں میں گزر گئی۔ قربانیاں ان لوگوں نے دی ہیں، 100 دن پرانی روٹی کھا کر امام الانبیاء کے ارشادات کو محفوظ کر کے آنے والی امت تک پہنچایا۔ اللہ بڑا قدردان ہے۔ قرآن میں اللہ کی 2 صفتیں ایک ساتھ آتی ہیں، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ اللہ قدردان ہے، جاننے والا ہے۔ انسان کے ارادوں کو، نیت کو، عمل کو اللہ نے ایسی عزت دی، ایسی عزت دی، 3 لاکھ حدیثوں کا حافظ بنایا، بخاری مسلم کا راوی بنا دیا۔ آج سند حدیث میں تذکرہ ہے، حدثنا الحجاج بن شاعر الثقفی۔ جو دین کے لیے جتنی قربانی دے گا اللہ اتنی عزت دے گا، دین کے لیے جتنی قربانی دیں گے اللہ اتنی عزت دے گا۔ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اے ایمان والو تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے تھے، آپ نے 5 باتوں کی نصیحت فرمائی۔ نمبر 1، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے دین کی حفاظت کرنا اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کے دین کی حفاظت کرنا اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ نمبر 2، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے دین کی حفاظت کرنا اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ نمبر 3، اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگو صرف اللہ سے مانگو۔ نمبر 4، اذا استعنت فاستعن باللہ، جب مدد طلب کرو صرف اللہ سے مدد طلب کرو۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ، ساری امت جمع ہو جائے تمہیں نفع پہنچائے، نہیں نفع پہنچا سکتی مگر جو اللہ نے تمہارے حق میں تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، حضرات صحابہ کی، سلف کی، حضرات محدثین کی بڑی قربانیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو، آپ کی حدیثوں کو محفوظ کر کے انہوں نے آنے والی امت تک پہنچایا۔ امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 256 ہجری، تاریخ بغداد میں، اور امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں واقعہ لکھا۔ امام بخاری کہتے ہیں، جب میں آدم بن ابی ایاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھتا تھا تو جب واپس میں گھر آتا میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، میں نہر کے کنارے چلتا اور میں گھاس توڑ لیتا۔ امام بخاری کہتے ہیں، میں گھاس توڑتا، پھر میں اس گھاس کو پانی سے دھوتا، جب وہ گھاس صاف ہو جاتی میں وہ کچی گھاس کھا لیتا اور میں اوپر سے پانی پی لیتا۔ یوں امام بخاری نے اپنی زندگی گزاری، یوں بچپن کے ایام گزارے۔ اللہ بھی پھر کتنی عزت دیتا ہے۔ آج امیر المومنین فی الحدیث بنایا، آج ان کی کتاب کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ بنایا۔ جو دین کے لیے جتنی قربانی دے گا اللہ اتنی عزت دے گا۔ ایک محدث ہیں بقی ابن مخلد اندلسی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 276 ہجری، امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر و اعلام النبلاء میں ان کا تذکرہ کیا۔ یہ محدث اندلس سے چل کر آئے ہیں، علم حدیث کو حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے کرتے بغداد پہنچے، 7 مہینے کا سفر طے کیا۔ بغداد کی جامع مسجد میں آئے، امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے، درس میں بیٹھ گئے، درس ختم ہوا، ان سے پوچھا یہ بتاؤ اس وقت سب سے بڑا محدث اور عالم کون ہے؟ انہوں نے کہا امام احمد بن حنبل، سب سے بڑے عالم یہ ہیں۔ فرمایا ان سے میری ملاقات کیسے ہوگی، میں ان سے حدیث کا علم حاصل کروں؟ فرمایا ان پر تو وقت کے بادشاہ نے پابندی لگائی ہے۔ امام احمد ان دنوں میں گھر میں نظر بند تھے۔ 4 بادشاہوں کے دور میں مسئلہ خلق قرآن کے سلسلے میں امام احمد بن حنبل پہ ظلم ہوا۔ 4 بادشاہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، لیکن امام احمد کو اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹا سکے۔ امام احمد کا موقف تھا قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اتنے کوڑے آپ کو مارے گئے۔ مناقب احمد بن حنبل میں علامہ ابن جوزی نے اور سیر میں امام ذہبی نے لکھا ہے، ایک ایک جلاد 10 کوڑے لگاتا تھا، 10 جلاد 100 کوڑے لگا رہے۔ معتصم کہتا تھا تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں،
خوب طاقت کے ساتھ کوڑا مارو۔ امام احمد کا جسم زخمی ہو جاتا تھا، خون بہنے لگ جاتا تھا۔ ایک بات فرماتے تھے، قرآن کی ایک آیت پڑھو، ایک حدیث پڑھو جس میں ہو قرآن مخلوق ہے تو میں مان لوں گا، ورنہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ایک دفعہ کوڑے لگے، جسم زخمی تھا، خون بہہ رہا تھا۔ اچانک جب کوڑا لگا، امام احمد نے یوں چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، آپ کے لب ہل رہے تھے، پھر چہرہ زمین کی طرف کر دیا۔ بیٹا عبداللہ دیکھ رہا تھا، بعد میں اپنے ابو سے پوچھتا ہے، ابا جان جس وقت آپ کو کوڑے لگے، زخمی حالت میں آپ نے چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تھا، آپ کے لب ہل رہے تھے، آپ کیا دعا کر رہے تھے؟ فرمایا بیٹا جب کوڑا لگا تو میرا ازار بند ٹوٹ گیا، تو مجھے لگا کہیں ایسا نہ ہو میری جو نیچے ازار ہے یہ نیچے نہ گر جائے، میں نے یوں آسمان کی طرف نظر ڈالی، اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ آج تک میری شرمگاہ پہ کسی کی نظر نہیں پڑی، کہیں ایسا نہ ہو میری ازار گرے، میری شرمگاہ پہ کسی کی نظر پڑ جائے۔ یوں وہ آسمان کی طرف نگاہ کی، سر نیچے کیا، ازار بند خود جڑ گئی۔ ان دنوں میں جب یہ ظلم ہوتا تھا، حلیۃ الاولیاء میں ابو نعیم اصفہانی لکھتے ہیں امام احمد 300 رکعت نوافل یومیہ پڑھتے تھے، اور جب جیل میں تھے ان دنوں میں بھی 150 رکعت یومیہ پڑھا کرتے تھے۔ میں بات عرض کر رہا تھا، اب مسئلہ خلق قرآن کے سلسلے میں ظلم ہوا، کوئی بادشاہ ان کو موقف سے ہٹا نہ سکا، جبل استقامت ہے، آخر ان کو گھر میں نظر بند کر دیا کہ آپ کا درس مسجد میں نہیں ہوگا، گھر کے اندر رہو گے۔ بقی ابن مخلد نوجوان طالب علم تھے، اب یہ امام احمد کے ہاں آئے، دروازے پہ دستک دی۔ میں واقعہ اس پر سنا رہا ہوں، اللہ نے اپنے حبیب کی حدیثوں کی حفاظت، نشر و اشاعت کے لیے کیسے لوگ پیدا کیے، کیسا ایمان ان کا تھا، حدیث کی عظمت اور جذبہ کیسا تھا ان کا۔ بقی ابن مخلد امام احمد کے دروازے پر آ کر دستک دیتے ہیں، امام احمد باہر آئے، پوچھا بیٹا کیسے آنا ہوا؟ فرمایا حضرت میں اندلس سے چل کر آیا ہوں، اور میں نے نیت کی تھی جو بڑے محدث ہیں ان سے پڑھوں گا، میں آپ سے حدیث کا علم حاصل کروں گا، لکھوں گا، پھر اندلس جا کر اس کو پھیلاؤں گا۔ امام احمد نے کہا بیٹا میں ضرور پڑھاتا، لیکن اس ظالم بادشاہ نے پابندی لگائی ہے، میں درس نہیں دے سکتا، اگر دوں گا پھر یہ دوبارہ اٹھائیں گے، قید و بند کی صعوبتیں ہوں گی تو تمہیں بھی تکلیف ہوگی۔ نوجوان نے کہا حضرت میں نہیں چاہتا میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہو، اللہ نے میرے ذہن میں ایک تدبیر ڈالی ہے، میں بیکاریوں کا روپ اختیار کروں گا، فقیروں کی طرح لباس پہنوں گا، ایک ہاتھ میں عصا ہوگا، ایک ہاتھ میں میرا کشکول ہوگا، بیکاریوں کی طرح میں اپنے سر پہ رومال باندھ دوں گا، اور میری آستین میں کاغذ اور قلم ہوگا، میں آ کر صدا لگاؤں گا، لوگ سمجھیں گے فقیر بھیک مانگنے کے لیے آیا ہے، میں آپ کے دروازے پہ دستک دوں گا، آپ باہر آ کر مجھے 3-4 حدیثیں بیان کر دینا، تو کسی کو شک بھی نہیں ہوگا، وہ سمجھیں گے شاید بھیک مانگنے والا۔ تو بقی ابن مخلد اندلسی صبح ہوتی بیکاریوں کا لباس پہن لیتے، سر پہ بیکاریوں کی طرح رومال باندھ دیا، ایک ہاتھ میں عصا ایک میں کشکول، آ رہے ہیں لوگ سمجھ رہے ہیں شاید کوئی بیکاری ہے، آج کے الفاظ میں ایجنسیوں والے سمجھے کوئی نیا بھیک مانگنے والا علاقے میں آ گیا۔ امام احمد کے دروازے پہ دستک دی، حضرت چوکھٹ پر آتے، 3-4 حدیثیں بیان کر دیتے، راویوں کے بارے میں معلومات فراہم کرتے۔ امام بقی ابن مخلد مسجد آتے، جو حدیثیں سنی ہیں تو کاغذ نکالتے ان کو محفوظ کر لیتے، پھر شام ہوتی پھر بیکاریوں کا روپ کر لیتے، پھر جاتے دستک دیتے، حضرت 4-5 حدیثیں بیان کرتے، راویوں کے بارے میں معلومات دیتے، پھر آتے اس کو محفوظ کرتے۔ 4 مہینے تک اس طرح، جب تک امام احمد کی نظر بندی ختم نہیں ہوئی اسی طرح علم حاصل کرتے رہے۔ جب وہ نظر بندی ختم ہو گئی، وہ ظالم بادشاہ مر گیا، پابندی ختم ہوئی، امام احمد کا درس مسجد میں ہونے لگا۔ امام احمد اس نوجوان کو قریب بٹھاتے تھے، فرماتے تھے ان دنوں میں جب سب نے پیچھے ہٹ گئے، ساتھ چھوڑ دیا، لیکن یہ نوجوان اس وقت بھی مجھ سے بیکاری کے روپ میں علم حاصل کرتا تھا۔ امام احمد اس کو بڑی دعائیں دینے لگے، اللہ تمہیں علم نافع دے، تمہارے علم کے فیض کو اللہ پھیلائے۔ پھر جب بقی ابن مخلد علم حدیث حاصل کر کے اندلس واپس پہنچے ہیں، آج بھی آپ اندلس کی تاریخ پڑھو گے، جو مدار سند ہیں، جن پر جا کے سندیں پہنچتی ہیں، جن کے ذریعے اندلس میں حدیث کا فیض پھیلا ہے، وہ بقی ابن مخلد اندلسی ہیں۔ جو دین کے لیے جتنی قربانی دے گا اللہ اتنی عزت دے گا، انہوں نے قربانی دی، اللہ نے عزت دے دی۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی حفاظت، نشر و اشاعت کے لیے محدثین کی ایک جماعت پیدا کی، جنہوں نے آنے والی امت تک یہ حدیثیں پہنچائیں۔ تو ربیع الاول کا پیغام یہ ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ہو، آپ سے عقیدت اور تعلق بھی ہو، آپ کی حدیثوں سے بھی تعلق ہو، جہاں کہیں حدیث کا درس ہو، حدیث کی تعلیم ہو، انسان اس میں شرکت کرے، اپنے گھروں میں حدیث کی تعلیم کے حلقے لگائے، آپ علیہ السلام کے ارشادات اپنی نسل نو کو بتائیں۔ ہماری نئی نسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی سیرت سے، آپ علیہ السلام کی سوانح سے واقف نہیں ہے۔ بات دو عرض کر کے بات سمیٹتا ہوں۔ کوشش کریں، خواتین بھی گفتگو سماعت فرما رہی ہیں، ہمیشہ اللہ سے دعا کریں، ان دنوں میں بھی دعا ہو اللہ ہماری اولاد کو نیک صالح بنائے۔ کوشش کریں ہم میں سے ہر ایک کا بچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نظر آئے کہ محمدی جا رہا ہے، حضور کا امتی جا رہا ہے۔ یہ اللہ سے دعا ہو اللہ ہماری اولاد کو نیک بنائے۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ سب سے اہم بات عرض کر رہا ہوں، توجہ فرمائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر تعمیر کیا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، تعمیر کرنے والے باپ اور بیٹے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ جب خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، اسماعیل علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، بیت اللہ کو تعمیر کر کے ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ سے دو دعائیں کی۔ بیت اللہ کو تعمیر کر کے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دو دعائیں کی ہیں۔ سب سے پہلی دعا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ یہ جو ہم نے عمل کیا، تیرے گھر کو تعمیر کیا، یا اللہ اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ یقیناً تو دعاؤں کا سننے والا اور ہمارے ارادوں اور نیتوں کا جاننے والا ہے۔ دیکھیں یہ نہیں کہا یا اللہ میں نے بہت بڑا کام کیا، تیرا گھر بنایا، میں نے بیت اللہ بنایا، میرے بیٹے نے میرے ساتھ معاونت کی، مزدوری کی، ہم نے بڑا کام کیا۔ نہیں، کوئی کام بڑا تب ہوگا جب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اگر قبول نہیں ہوتا وہ بڑا بھی چھوٹا ہے۔ اور اگر کوئی چھوٹا کام ہے، فاحشہ عورت نے پانی پلایا کتے کو، اللہ نے مغفرت کر دی۔ الادب المفرد میں راستے سے ٹہنی ہٹائی، مغفرت ہو گئی۔ لیکن دوسری طرف 3 آدمیوں کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، شہید کو، حافظ کو، عالم کو۔ اگر ریاکاری تھی تو فرمایا کہ جہنم کو بھڑکایا ان سے جا رہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں پہلی دعا یا اللہ ہمارے عمل کو قبول فرما دے۔ دوسری دعا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یا اللہ مجھے بھی اپنا فرما بردار بنا، میری اولاد کو بھی اپنا فرما بردار بنا۔ یا اللہ جو اولاد اور نسل ہمیں آگے عطا فرما اس کو بھی اپنا فرما بردار بنا۔ یا اللہ ہمیں عبادت کے طریقے بھی سکھا، جب کمی کوتاہی ہو جائے توبہ کرنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ یقیناً تو توبہ کو قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو دیکھیں خانہ کعبہ کو تعمیر کر کے کیا دعا کر رہے ہیں، یا اللہ میری اولاد کو اپنا فرما بردار بنا۔ سورہ ابراہیم میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یا اللہ مجھے بھی نمازی بنا، میری اولاد کو بھی نمازی بنا۔ یا اللہ میری اولاد کو نمازی بنا، یہ نہیں میری اولاد سرکاری نوکر ہو جائے، دولت والی، پیسے والی، بزنس والی، جائیداد والی، نہیں، اولاد نمازی بن جائے۔ یہ کوشش کریں اولاد نمازی ہو جائے، گھر کے ماحول میں نماز آ جائے۔ مسائل کا حل نماز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد نماز کے ساتھ ہے۔ اس وقت ضرورت ہے، امت من حیث المجموع نماز سے پیچھے ہو گئی۔ اللہ نے موقع دیا، سرحد میں کافی جگہ بیان کا، کافی جگہ جانا ہوا، خصوصاً اپنے ہزارے میں، ایبٹ آباد میں، ہری پور میں، مانسیرا میں، بالا کوٹ میں، آزاد کشمیر تک کافی جگہوں میں گیا، لیکن دیکھا مسجدوں میں نمازی نہیں ہے۔ خود ہماری مسجد کا یہ حال تھا بٹل میں، وہاں نماز کے لیے میں گیا، ظہر میں ایک آدمی موجود تھا، باقی کوئی نہیں تھا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا نماز کے لیے جاتے مسجد میں کوئی نہ ملتا، عصر میں 3-4 ہوتے، مغرب میں 5-6، باقی نمازی ہی نہ ہوتے۔ اس وقت امت نماز سے ہٹ گئی۔ یہ جو مسائل ہیں، حالات ہیں، یہ سیلاب ہیں، یہ زلزلے ہیں، یاد رکھیں اللہ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، اللہ کسی پہ رائی کے دانے کے برابر ظلم نہیں کرتا۔ انسان گناہ کر کر کے خود ظلم کر رہا ہے۔ آج ہمارے پاس اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے، 14 گھنٹے 16 گھنٹے نوکری کرتے ہیں، روزانہ 2-3 گھنٹے اوور ٹائم لگا رہے ہیں۔ کتنے ہیں جو مسجد میں اوور ٹائم لگاتے ہیں؟
کتنے ہیں جن کا وقت قرآن کی تلاوت میں گزرتا ہے؟ بڑے افسوس کی بات، جمعے میں نمازی ہوتے ہیں، باقی نمازوں میں نہیں ہوتے۔ آج ہمارے ہاں دنیا کا نقصان ہے، دین کا نقصان نہیں۔ بچہ گلاس توڑ دے ماں باپ غصہ کرتے، بچہ نماز چھوڑ دے غصہ نہیں کرتے، تنبیہ نہیں کرتے کہ بیٹا تجھ سے نماز کیوں رہ گئی۔ امام حاتم اصم فرماتے تھے مجھ سے نماز رہ گئی تکبیر اولا، تو ایک ساتھی نے آ کر مجھ سے تعزیت کی، فرمانے لگے بڑے افسوس کی بات، دنیا کا نقصان ہو جائے 20 لوگ آتے ہیں، دین کا نقصان ہو گیا ایک آدمی کے علاوہ کوئی نہیں آیا۔ میں مدرسے جا رہا تھا 3 سال پہلے موٹر سائیکل پہ، تو آگے کی لائٹ جلی ہوئی تھی، یاد نہ رہا، تو اب راستے میں جا رہا ہوں، ایک ساتھی اشارہ کرتا ہے یہ لائٹ جلی ہے مطلب اس کو بند کرو۔ میں نے کہا دیکھتا ہوں کتنے ساتھی اشارہ کرتے ہیں۔ ہمارے گھر سے مدرسے تک 7 منٹ کا راستہ ہے، آگے تھوڑا سا گئے ایک اور نے اشارہ کیا کہ لائٹ جل رہی، پھر آگے تیسرے نے کیا، تقریباً 9 آدمیوں نے 7 منٹ کے سفر میں اشارہ کیے کہ لائٹ جل رہی ہے۔ تو میں سوچنے لگا دنیا کا تھوڑا سا یہ نقصان بھی نہیں ہے، اس کے لیے لوگ کتنے فکر مند ہیں، دوسروں کو آگاہ کر رہے ہیں۔ دین کا نقصان ہوتا ہے کوئی فکر مند نہیں ہوتا۔ پڑوسی نماز نہیں پڑھ رہا کتنے فکر مند ہیں، گھر میں بیوی بچے دین سے دور ہیں کتنے فکر مند ہیں، آس پڑوس کے اندر گانا چل رہا ہے فحاشی اور یعنی کتنے فکر مند ہیں۔ اس لیے یہ فکر شروع ہو جائے، ہماری اولاد دین پر آ جائے، نماز پر آ جائے، اعمال پر آ جائے۔ ہمارے مسائل کا حل یہی ہے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، کوشش ہو حالات جیسے بھی ہوں دعا کا معمول بنا دیں۔ اگر پریشانی ہے، تکلیف ہے، مصائب ہیں، رجوع اللہ ہو، اللہ سے مانگنا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دعا میں بڑی طاقت رکھی ہے۔ امام یعقوب بن سفیان رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے ایک بڑے محدث گزرے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے تہذیب و تہذیب میں ان کا ایک واقعہ لکھا۔ یہ محدث علم حدیث کے سفر میں نکلے، دن بھر حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں، حافظ لکھتے ہیں، شام کو آ کر حدیثوں کو لکھتے تھے۔ ان کے دیے میں تیل بہت کم تھا، تو آنکھوں پہ زور دے کے لکھ رہے تھے کوئی حدیث مجھ سے چھوٹ نہ جائے۔ تو جب یہ حدیث لکھنے لگے آنکھوں پہ زور آیا تو اچانک آنکھوں میں پانی اتر آیا اور آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اب یہ محدث امام یعقوب بن سفیان اب مسجد میں اکیلے ہیں، کوئی ساتھی موجود بھی نہیں ساتھ، اس دور میں موبائل بھی نہیں کہ آدمی کسی کو رابطہ کر کے اطلاع دے سکے کہ میرے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا۔ سوچنے لگے اب تو میں علم حدیث کے سفر میں ہوں، اگر اسی طرح نابینا رہا نہ سفر کر سکوں گا، نہ حدیث کا علم حاصل کر سکوں گا، لکھنے پڑھنے ہر چیز میں بڑی محتاجی ہوگی۔ فوراً اٹھے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی۔ حضرات سلف عجیب لوگ تھے، جب پریشانی آتی تھی اللہ کی طرف رجوع ہوتا تھا۔ آج ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، عاملوں کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس، طبیبوں کے پاس رش ہے، ہسپتالوں میں رش ہے، اچھے ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لینی ہو مہینہ پہلے ٹائم لینا پڑ رہا ہے، حکیموں کے پاس جاؤ وہاں جگہ نہیں، عاملوں کے پاس وہاں رش، مسجدیں خالی ہیں۔ مسائل کا حل تو اللہ کی ذات سے ہے۔ امام یعقوب بن سفیان کھڑے ہوئے۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ کا معاملہ بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہے۔ ہم نے اللہ کو کمزور سمجھا اس لیے اللہ کا معاملہ اسی طرح، ہمارا یقین اور اعتقاد اسباب پر زیادہ ہے اس لیے اللہ کا معاملہ ہمارے ساتھ اسی طرح ہے۔ اللہ نے ہمیں اسباب پہ چھوڑ دیا۔ سلف کا معاملہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ پختہ تھا، اس لیے اللہ کی مدد ان کے لیے براہ راست تھی۔ امام یعقوب بن سفیان کھڑے ہوئے، حافظ ابن حجر جیسا محقق عالم لکھتا ہے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی، وہیں مسجد میں سجدے میں گئے، اللہ کے سامنے رونے لگ گئے کہ یا اللہ میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی، میں کہیں حدیث کے علم سے محروم نہ ہو جاؤں۔ اللہ کے سامنے رو رہے ہیں۔ انسان سب سے زیادہ قریب اللہ کے سجدے میں ہوتا ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، سب سے زیادہ انسان اللہ کے قریب سجدے میں، اور اللہ کو آنسو بڑے پسند ہیں۔ جب انسان کے ندامت کے آنسو بہہ جائیں، رب العالمین ان آنسوؤں کی بڑی قدر کرتا ہے۔ آسمان سے پانی اللہ برساتا ہے، زمین سے پانی اللہ نکالتا ہے، دریاؤں کا خالق، ندی نالوں کا خالق، آبشاروں کا خالق اللہ ہے، آنسوؤں کے 2 قطروں کی بڑی لاج رکھتا ہے۔ جب یہ بہہ جائیں، حدیث میں آتا ہے آنسو کا 1 قطرہ مکھی کے سر کے برابر ہو، اللہ اس پہ جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ اس محدث کے آنسو سجدے میں گر رہے ہیں، اچانک ان کو نیند آنے لگی، نماز پوری کی، کروٹ پہ لیٹ کے سو گئے۔ خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام یعقوب بن سفیان سے کہا کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی، مجھے اب نظر نہیں آ رہا، میں حدیث لکھ رہا تھا اس دوران آنکھوں میں پانی آ گیا، اب میں کچھ بھی مجھے نظر نہیں آ رہا، آپ دعا فرمائیں اللہ میری بینائی لوٹا دے۔
تاکہ میں علم حدیث کے سفر میں ہوں، میں محروم نہ ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے قریب ہو جاؤ۔ فرماتے میں خواب میں قریب ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے چہرے پر پھیرا، میرے آنکھوں پر پھیرا۔ فرماتے ایک دم میری آنکھ کھل گئی تو اللہ نے میری بینائی کو لوٹا دیا تھا۔ تو اندازہ کیجئے اللہ نے کیسی طاقت رکھی ان آنسوؤں میں، کیسی طاقت ہے تعلق مع اللہ میں۔ ادھر آنسوؤں کے قطرے گرے، اللہ نے بینائی لوٹا دی۔ دنیا کا کوئی ڈاکٹر، کوئی طبیب، کوئی حکیم، کوئی ہسپتال ایسا نہیں ہے جو نابینا کو بینا کر سکے۔ امریکہ تک علاج کے لیے چلے جاؤ، ساری دولت لگا لو، جو نابینا کو بینا کر سکے کوئی ڈاکٹر نہیں۔ لیکن آنسوؤں کے قطروں میں وہ طاقت ہے کہ امام الانبیاء کی زیارت بھی ہو گئی، اللہ نے بینائی بھی لوٹا دی۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، دو چیزیں زندگی کا حصہ بن جائیں، اللہ سے محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہیں جنہیں سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہے۔ اللہ سے محبت نصیب ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، آپ سے تعلق نصیب ہو جائے، زندگی اعمال پر آ جائے۔ اس وقت امت من حیث المجموع مال کی طرف ہے، مادے کی طرف ہے، فتنے کی طرف ہے، اعمال ختم ہو گئے۔ امام الانبیاء نے امت کو اعمال پہ لایا۔ ترمذی کی روایت ہے، ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ سب سے بہترین مال کون سا ہے ہم جمع کریں، سونا ہے یا چاندی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب